اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اس سورہ کا آغاز صاد کے حرف سے ہوا ہے، اس لیے اس کا نام صاد ہے۔ اس سورہ کی بعد آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبی اور اس سے کچھ پہلے یا بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں توحید، رسالت اور آخرت کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ بعض انبیاء کی قومیں جیسے قوم نوح، قوم عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اجمال و اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور ذوالکفل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب کے واقعات نسبتاً تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، فرشتوں سے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کا کیا مکالمہ ہوا، اس کو اس صورت میں بھی وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ سورہ کے آخر میں یہ بات واضح فرما دی گئی کہ قرآن مجید ایسا عالمگیر پیغام ہے کہ نہ صرف تمام انسان اس کے مخاطب ہیں بلکہ جنات بھی اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے پابند ہیں۔ مشرکین مکہ کے خیالات کا رد کرتے ہوئے ان کے دو خاص اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، جن میں ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہے کہ مکہ و طائف کے کسی بڑے سردار کے بجائے پیغمبری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں فرمایا گیا۔ دوسرے کا تعلق توحید سے ہے کہ آخر اتنی وسیع و عریض کائنات کا انتظام تنہا ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ زمر کی تلاوت ہوئی ہے، اسی مناسبت اس سورہ کی آیت نمبر 71-72 میں زمر زا پر پیش میم پر زبر کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زمر ہے۔ اس سورہ میں یہ مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، ارض اللہ واسعہ۔ مفسرین کے بیان اور خود آیت کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ آیت ہجرت حبشہ کے وقت نازل ہوئی تھی۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت بعثت نبی کے 5ویں سال میں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی دلیل اور قرآن مجید کی صداقت پر کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے۔ اسی ضمن میں انسانی تخلیق کے مراحل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کا مقصود دنیا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جن کا مقصود آخرت ہے ان کو آخرت میں تو کامیابی حاصل ہوگی ہی، کچھ حصہ دنیاوی بھی مل جائے گا۔ قیامت کے ہولناک منظر کو پیش کیا گیا ہے جس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پر پوری کائنات فنا ہو کر رہ جائے گی اور دوسرے سور پر سارے لوگ زندہ ہو اٹھیں گے۔ جنت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ پڑھ کر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور دوزخ کے ہولناکی کی ایسی تصویر سامنے لائی گئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سورہ کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب یعنی ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حامیم کی تلاوت ہوئی ہے۔ حامیم اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے صفات رحمت و غضب بیان کی گئی ہے۔ سورہ غافر کی تلاوت ہوئی ہے، اسی کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایک صفت غافر الذنب، گناہ کے معاف کرنے والے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام غافر ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو سورہ مومن بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں قوم فرعون کے ایک بلند ہمت مرد مومن کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں 7 صورتیں وہ ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی سورہ یہی حامیم گروپ کی آخری سورہ احقاف۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ 7 صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی اور سورہ نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز حامیم کی صورتیں ہیں۔ یہ پوری سورہ بنیادی طور پر ایمانیات یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین پر مشتمل ہے، اور ان غیبی حقیقتوں پر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں فرعون اور حامان و قارون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش آنے والے واقعات کا فرعون کے فرمان کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام کا اور بالآخر فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی نجات پانے کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ یوں تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن قوم فرعون میں سے ایک شخص کے مسلمان ہونے اور موسیٰ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے نیز اپنی قوم کو درد مندی کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا تفصیلی ذکر اس سورہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سورہ کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے۔ حامیم گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان کے مقابلے میں اس سورہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام حامیم سجدہ ہے۔
اسی طرح اس سورہ کے شروع میں یعنی آیت نمبر 3 ہی میں فصلت کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیتوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا ایک نام فصلت بھی ہے۔ جب قریش کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ترغیب و لالچ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسی سورہ کی کچھ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کو سن کر قریش مکہ کا مانا ہوا دانشمند اور مقرر عتبہ دم بخود رہ گیا۔ اس سے اس سورت کے اثر انگیزی اور مضامین کی گہرائی اور اسلوب بیانی کی شوقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی۔ مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ سورہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے بے پناہ قدرت پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ دعوت کی اہمیت، دعوت کا طریقہ اور داعی کے اوصاف واضح بیان کیے گئے۔ اس بات کی صراحت کی گئی ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسانی تخلیق کے مختلف مرحلوں میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کی تلاوت ہوئی ہے۔ شورا کے معنی مشورہ کے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 38 میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کے سارے کام باہمی مشورے سے ہونے چاہیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی مناسبت سے اس کا نام شورا ہے۔ اہل مکہ چونکہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اور ان کو پہلے مرحلہ میں ایمان کی طرف دعوت دینے کی ضرورت تھی، اس لیے دوسری مکی صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی عام طور پر توحید و رسالت اور آخرت سے متعلق دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور چند بنیادی باتوں پر خصوصیت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ایک ہی ہے، ہر نبی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ انسانوں کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اور اس کی اصل اور ملاوٹ سے پاک شکل میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے اگر آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا تو وہ تم سے اجرت اور نذرانہ کے طلبگار ہوتے، لیکن ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے تھے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے کتاب سے بالکل بے خبر تھے۔ اگر آپ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو پہلے سے اس سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معاشی معیار کے سلسلے میں مساوات و برابری کا اصول نہیں رکھا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ایک غریب اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کا کام کرتا ہے اور مالدار اپنے کاموں کے لیے غریبوں سے رجوع کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام معطل ہو جاتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے اجتماعی مسائل باہمی مشورے سے طے کرنے چاہیے۔ کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہو یا جماعت یا ادارے کا اس کو ڈکٹیٹر کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر فیکٹری کا مالک بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لے۔ لکھا ہوا حضرت محافظ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک چائے والے کے کاروبار ایک دم ختم ہوتا جا رہا تھا اور حضرت صاحب سے مشورہ لیا کیا کرے۔ حضرت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ جب تم فیکٹری میں جاؤ ملازموں سے مسکرا کر کے ملنا ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ ملازموں سے مسکرا کر کے ملنا ہے۔ ایک مہینہ انہوں نے کیا تو کہا کہ بھائی بہت فائدہ ہے اور کام دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ کہا کہ اب یہ کرنا ہے کہ جو مہینے میں ایک مرتبہ چائے پلا دینا ہے۔ کہا مولانا اب تو بہت زیادہ ترقی ہونے لگی۔ کہا اب یہ کرنا ہے کہ مہینے میں جو دوستوں یاروں کو کھلاتے ہو ان ملازمین سے تمہاری ترقی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا پیسہ خرچہ کر کے کھلا دو۔ کہا مولانا اب تو بہت ترقی ہونے لگی۔ کہا اب ایسا کرو ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان کے ساتھ کام کرو، مشورہ کر کے کام کی اور ترقی ہوئی۔ پھر محافظ ذوالفقار صاحب نے کہا ایسا کرو جس کی تنخواہ 500 ہی رہے گی مگر مہینہ جب پور جائے تو 500 کے بجائے 600 دے دو اور یہ کہو کہ 500 یہ تمہاری تنخواہ ہے، 100 روپیہ ہدیہ ہے۔ پھر مولانا سے انہوں نے کہا کہ حضرت اب کیا بتاؤں، جو نوکر جو ہمارے 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے اب وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اب کام میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کاموں میں اگر پریشانی ہو تو اپنے ملازموں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، مسکرا کر کے پیش آئیں، کبھی کبھار ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے بدتمیزی کرے تو اس سے معاف کر دیا کرے، اگر اس کے بدلے دست بردار ہونا چاہیے اور معاف کر دینا واجب ہے۔ البتہ اگر معاف کر دے اور صلح کے ذریعے آپس میں معاملہ کو طے کر لے تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام زخرف ہے۔
یہ سورہ ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں میں ہے جو آپ پر مکی زندگی کے آخر میں نازل کی گئی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کی مرکزی مضمون کی حیثیت حاصل ہے۔ اہل مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ کو پیغمبر بنانا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو بنایا جاتا۔ آپ نہ تو کسی بڑی دولت و ثروت کے مالک ہیں اور نہ آپ کو اپنی قوم میں سرداری کا مقام حاصل ہے، ایسی صورت میں نبوت کا اعزاز آپ کو کیسے عطا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تم سے کسی کو دولت مند اور کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، اسی طرح ان کو یہ بھی حق حاصل ہے وہ کسی کو نبی بنا دے اور دوسرے لوگوں کو ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متنبہ یعنی خبردار کرنے کے لیے فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اسی قسم کی باتیں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا، یہ تو بہت معمولی آدمی ہے، یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے فرعون کا جو حشر ہوا وہ معلوم ہے، اس سے تم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اہل مکہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی نسبت کرتے تھے، اس لیے ان کی دعوت و توحید نقل کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اس اہم بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی ہے، ان کو معجزاتی طور سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ جو پیسہ دے کر کے اور کاکا دے کر کے کہتے ہیں ہم نبی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، سب جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر ایسے آدمی ملے جھبڑیانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ اٹھا لیے گئے امام مہدی کے بعد آئیں گے، ان کو معجزاتی طور سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، ایسے ہی معجزاتی طور پر وہ قیامت کے قریب زمین پر اتارے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ دخان کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دخان کا لفظ آیا ہے جس کے معنی دھوئیں کے ہیں۔ ابھی یا تو یہ لفظ بطور محاورہ کے استعمال ہوا ہے کہ مکہ میں ایسا قحط پڑے گا کہ لوگوں کو آسمان دھواں دھواں نظر آئے گا، یا اس سے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامت مراد ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک دھوئیں کا بادل چھا جائے گا۔ اس لفظ کی مراد جو بھی ہو، لیکن اسی لفظ کی نسبت سے اس سورہ کا نام دخان ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں مختلف روایتیں منقول ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک وہ ضعیف و نامعتبر ہیں۔ مکی صورتوں میں نیز حامیم سے شروع ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی زیادہ تر ایمانیات یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت اثر انگیز انداز پر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ضمنی طور پر اختصار کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم پر عذاب الہی اور بنی اسرائیل کو نجات دیے جانے کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ نیز سورہ کے آغازی میں بتایا گیا قرآن مجید ایک بابرکت رات یعنی شب قدر نازل کیا گیا۔ شب قدر کو نبی جو آئے گی 21ویں 22ویں 23ویں 27ویں 29ویں، اس میں سے اگر ایک رات بھی شب قدر مل گیا سمجھیے کہ ہماری قسمت جو ہے پار کر گئی۔ اور ایسی عام رات جس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں جو سورت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھا ہو۔ اس سورہ کی آیت نمبر 28 میں مضمون آیا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنا اپنا نامہ اعمال دیکھنے کو دیا جائے گا تو خوف و دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام جاسیہ ہے۔ یہ ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس کی ابتدا قرآن مجید کی صداقت اور عظمت کے بیان سے ہوتی ہے۔ یہ سورہ بنیادی طور پر مکی ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 14 کا جو واقعاتی پس منظر نقل کیا گیا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کے نزدیک یہ آیت بھی مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتاری گئی اسی طرح کا واقعہ مدینہ میں بھی پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس سے لوگوں کو خیال ہوگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت، نبوت محمدی اور آخرت کے مضامین کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔ عام طور پر مشرکین دیویوں اور دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان میں ایک گروہ ایک جماعت ایسا بھی تھا جو سرے سے خدا کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا زمانے کے تحت اپنے آپ یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 24 میں اس گروہ پر رد کیا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو ان لوگوں کے افکار موجودہ دور کے داریوں سے خاصے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔